اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور فاطمہ مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے مومنین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ تو آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ احکام شرعی کیا ہے، احکام شرعی کسے کہتے ہیں، احکام شرعی سے کیا مراد ہے۔ تو آج اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر تسبیح فاطمہ ہے۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خواہر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ احکام شرعی کیا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ احکام شرعی کیا ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہے، یا کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں خدا کا حکم موجود نہ ہو۔ ہر وقت خدا کا حکم موجود ہے، ہر وقت شریعت کا حکم موجود ہے۔ جیسے صبح ہوتی ہے تو شریعت کا حکم ہے نماز فجر پڑھے، دوپہر ہوتی ہے تو خدا کا حکم ہے نماز ظہر اور عصر پڑھے، جیسے ہی رات ہوتی ہے تو خدا کا حکم ہے مغرب اور عشاء پڑھے۔ اب ان ارشادات الہی اور فرمان الہی کو احکام شرعی کہتے ہیں اور ان احکامات کو احکام دین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، خواہر نے بتایا کہ خدا کے احکامات کو احکام دین کہتے ہیں اور ان احکامات کو احکام شرعی کہتے ہیں۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ احکام دین کی کتنی اقسام ہیں؟ احکام دین کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی واجب، دوسری حرام، تیسری مستحب، چوتھی مکروہ اور 5ویں مباح ہے۔ جی خواہر نے بتایا کہ احکام دین کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی واجب، دوسری حرام، تیسری مستحب، چوتھی مکروہ اور 5ویں مباح۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو انجام دینا ہمارے اوپر لازم ہے، یعنی ایسا کام کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو ترک کر دیں گے یعنی اس کو چھوڑ دیں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہ گار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اور اسی طرح سے پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ جی خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ واجب سے مراد وہ کام ہے کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو ترک کر دیں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہ گار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا واجب ہے، روزے رکھنا واجب ہے، اور اسی طرح سے پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو ترک کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، یعنی ایسا کام کہ جس کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہ گار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، گانے سننا حرام ہے، اور اسی طرح سے ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ حرام سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو ترک کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو خدا ہمیں عذاب دے گا اور ہم گناہ گار کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر گالی دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اسی طرح سے ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو انجام دینا بہتر اور باعث ثواب ہے، اس کو چھوڑنے پر عذاب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا مستحب ہے، اور اسی طرح سے صدقہ دینا بھی مستحب ہے۔ جی ماشاءاللہ، خواہر نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ مستحب سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو انجام دینا بہتر ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو خدا ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا مستحب ہے اور اسی طرح سے صدقہ دینا بھی مستحب ہے۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ سے مراد وہ کام ہے کہ جو کراہت رکھتا ہے، اس کو ترک کرنا یعنی اس کو چھوڑنا بہتر اور باعث ثواب ہے، اس کو انجام دینے پر عذاب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر گرم کھانا کھانا مکروہ ہے۔ جی خواہر نے بہت خوب بیان کیا کہ مکروہ سے مراد وہ کام ہے
کہ جو کراہت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑنا بہتر ہے، اور اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو خدا ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر گرم گرم کھانا کھانا مکروہ ہے۔ ہاں، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح سے مراد وہ کام ہے کہ جس کو انجام دینا نہ دینا برابر ہے، نہ اس کو انجام دینے پر ثواب ہے، نہ اس کو چھوڑنے پر عذاب۔ مثال کے طور پر چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب اعمال مباح کہلاتے ہیں۔ جی، خواہر نے بہت اچھا بیان کیا کہ مباح سے مراد وہ کام ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، اور نہ اس کے انجام دینے پر ثواب ہے اور نہ اس کے چھوڑنے پر عذاب ہے۔ مثال کے طور پر چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ تمام اعمال مباح کہلاتے ہیں۔ جی خواہر، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور میں مومنین سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے ہمارے پروگرام سے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام میں ملیں گے۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔